اردو کہانی بیوقوف گوالا۔ ایک مشہور کہاوت ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور یہ کہاوت ایسے موقع پر سنی جاتی ہے جب کسی کا سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے، یا کسی کو اس کے اچھے یا برے فعل کا بدلہ مل جائے۔ آج کا یہ قصہ بڑا ہی دلچسپ قصہ ہے۔ ایک گوالا تھا جو کہ تھوڑا سا ناسمجھ تھا، لیکن اس کی بیوی بڑی ہی چالاک عورت تھی۔ وہ عورت زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے خبط میں مبتلا تھی۔ وہ دولت کے لالچ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اس کے ذہن میں دولت کمانے کا سیدھا اور آسان طریقہ یہ آیا کہ کیوں نہ میں اپنے شوہر کو یہ مشورہ دوں کہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کر دے۔ گوالے کی بیوی پر پیسے جمع کرنے کی دھن سوار تھی۔ گوالا بیچارہ ایمانداری سے خالص دودھ بیچتا، جس کے باعث اسے زیادہ منافع نہ ہوتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شہر میں رہ کر بہت جلد ناجائز طریقے سے زیادہ مال بنا سکتا ہے۔ بیوی کے کہنے پر گوالا بیچارہ جو جمع پونجی گھر میں موجود تھی وہ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر پہنچ کر گوالے نے بیوی کے کہنے پر دودھ میں خوب پانی کی ملاوٹ کی، اور 1 سال کے اندر اس نے اچھی خاصی رقم جمع کر لی۔ ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ گوالا بھی گرمی کی وجہ سے نڈھال تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنے گاؤں جا کر ٹھنڈی اور تازہ ہوا میں چند دن گزار آؤں۔ اب تو میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی ہے۔ جیسے ہی گوالے کی بیوی نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تو گوالے نے اپنے پاس موجود رقم کا ذکر کیا اور کہا کہ کیوں نہ یہ ساری رقم میں گھر آ کر تمہارے حوالے کر دوں۔ گوالے کی بیوی یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھی اور اس کو گھر آنے کی اجازت دے دی۔ گوالا خوشی خوشی اپنے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے پسینہ سر سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ گوالا راستے میں گرمی کی شدت سے پریشان تھا۔ ابھی وہ اپنے گاؤں سے تھوڑا ہی دور تھا کہ راستے میں ایک دریا پڑا، تو اس نے دریا میں نہانے کا ارادہ کیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ان روپوں کی تھیلی کو وہ کہاں رکھے۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور اس نے روپوں کی تھیلی ایک درخت کے نیچے رکھ کر اس پر اپنے کپڑے ڈال دیے تاکہ کسی کی نظر اس کی رقم والی تھیلی پر نہ پڑے۔ اس طرح مطمئن ہونے کے بعد وہ پانی میں کود پڑا۔ اتفاق سے ایک بندر اس درخت پر بیٹھا تھا جس کے نیچے گوالے نے رقم کی تھیلی رکھ کر اس پر اپنے کپڑے ڈال دیے تھے۔ اس بندر نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تھا۔ بندر بے حد شرارتی تھا۔ اس نے گوالے کو نہاتے ہوئے دیکھا اور درخت سے اترا اور روپے والی تھیلی اٹھا کر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا تو اس کی نظر بندر پر پڑی۔ اب وہ پریشان ہوا کہ کس طرح بندر سے رقم والی تھیلی حاصل کرے۔ تھیلی حاصل کرنے کے لیے اس نے بندر کو ڈرانے کی کوشش کی اور بندر پر ایک پتھر دے مارا۔ بندر زور سے چلایا اور غصے میں روپے والی تھیلی کھولی اور سارے روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا۔ کچھ زمین پر اور کچھ دریا میں جا گرے۔ گوالا شور کرنے لگا، ارے میرے پیسے! چیختے ہوئے گوالا روپے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ آسان کام نہ تھا۔ اس دوران وہاں لوگ جمع ہو گئے اور ایک تماشا لگ گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ روپے لوٹنے لگے اور کچھ بزرگ جو اس گوالے کی بے ایمانی سے اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے جب گوالے کو روتے پیٹتے دیکھا تو کہنے لگے، آج تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس نے جو پیسے دودھ میں پانی ملا کر ناجائز طریقے سے کمائے تھے،
اب وہ سب پانی میں ہی مل گئے اور گوالا اپنی بیوقوفی کے سبب خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ گوالے کی بیوی اس کی احمقانہ حرکت سن کر بہت غصہ ہوئی اور کہا، شہر جا کر رقم گھر لانا تمہارے بس کی بات نہیں، تم ایسا کرو گاؤں میں ہی چائے کا ایک ہوٹل کھول لو، اس کام میں بڑی ہی آمدن اچھی ہے۔ گوالے نے اپنی بیوی سے کہا، اب اتنی رقم کہاں کہ چائے کا ہوٹل کھول سکوں؟ بیوی نے گوالے کو اپنے کنگن دیے اور کہنے لگی، یہ کنگن میری ماں نے مجھے شادی میں دیے تھے، اسے بیچ کر ہوٹل کھول لو۔ گوالے نے وہ کنگن بیچ کر بازار کے باہر ایک چھوٹا کیبن بنا کر ہوٹل کھول لیا۔ ہوٹل کھولتے ہی خوب چائے بکنے لگی اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی، مگر گوالا رات کو رقم لے کر گھر نہ جاتا اور بیوی سے کہتا کہ اگر میں روزانہ کی آمدن گھر لے آؤں گا تو وہ خرچ ہوتی جائیں گی اور مہینے کے آخر میں ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا، لہٰذا میں یہ رقم اسی کیبن میں جمع کر کے رکھ آتا ہوں، پورے مہینے کے بعد وہ رقم گھر لے آؤں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ دکان سے مہینے کی آمدنی کتنی ہے۔ اس کی بیوی اس کی بات مان جاتی ہے۔ ایک صبح مہینے کا جب آخر ہوتا ہے، وہ گوالا اٹھا اور اپنی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر گوالا زور زور سے چلانے لگا، میرا چائے کا کیبن کہاں گیا؟ ایک شخص نے آ کر بتایا، تھوڑی دیر پہلے تجاوزات ہٹانے والا عملہ آیا تھا، وہ تمہارا کیبن بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ گوالا روتا چیختا ان کے آفس پہنچا اور افسران سے اپنے چائے کا کیبن مانگا۔ وہ کہنے لگے، پہلے جرمانہ بھرو پھر اپنا کیبن لے جاؤ۔ اب گوالے کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہ تھی، اس کی مہینے بھر کی آمدن تو اس کیبن میں ہی موجود تھی۔ وہ گھر گیا اور سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتایا۔ اب بیوی کے پاس بھی کچھ نہ تھا، اس نے گوالے سے خوب لڑائی جھگڑا کیا اور کہا، تم جیسے بے وقوف انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور لڑ جھگڑ کر وہ اپنے میکے چلی گئی اور بیچارہ گوالا ہمیشہ کے لیے اکیلا رہ گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔